الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم مینا کے میدان میں موجود ہیں۔ حجاج کرام ذوالحج کے 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف آئیں گے۔ یہاں مینا میں خیموں میں قیام کریں گے۔ 8 تاریخ کا دن اور 9 تاریخ کی رات یہی مینا میں قیام کر کے 9 تاریخ کو مینا سے فجر نماز کے بعد عرفات کے لیے حجاج کرام روانہ ہوں گے، جو کہ حج کا رکن اعظم ہے۔ حجاج کرام وقوف عرفہ اور پورا دن میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ذکر و اذکار کریں گے، اور مغرب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ حجاج کرام مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ دونوں نمازوں کے لیے ایک آذان اور ہر نماز کے لیے جدا جدا تکبیر کہی جاتی ہے۔ یہ حج کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام 9 ذوالحج کو میدان عرفات میں قیام فرمایا اور رات کو مزدلفہ میں قیام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میدان عرفات میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر میدان عرفات سے مزدلفہ کو روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء ایک ساتھ ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہاں قیام فرمایا مگر سارا مزدلفہ قیام گاہ ہے۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام فرمایا، دعائیں کی، دعا سے فارغ ہوئے تو مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ کرے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں، کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرفات میں تمامی امت کی مغفرت کے لیے دعا کی تھی، ظالم کے علاوہ باقی امت کے لیے مغفرت کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر میں مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ تو مظلوم کو اپنی طرف سے دے کر راضی کر لے اور ظالم کی بھی بخشش کر دے۔ تو یہ دعا جو میدان عرفات میں قبول نہ ہوئی تو مزدلفہ میں قبول ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن ابلیس شیطان نے اپنے اوپر مٹی ڈالی اور ویل و بربادی کہتا ہوا بھاگا، تو مجھے اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ مزدلفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹنی پر سوار ہو کر چلے، پیچھے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو بٹھایا، وادی محصر سے تیزی سے چلے جمرات کی جانب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی کی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے گرمی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپڑا تان رکھا تھا۔ 10 ذوالحج کو چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارے، اور 11، 12، 13 ذوالحج کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں خطبہ دیا، پھر قربانی گاہ میں آئے، 100 میں سے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حلق کرایا، بال مبارک صحابہ کرام میں تقسیم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے حجاج کرام منا پہنچ کر پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر قربانی کر کے پھر سر منڈواتے ہیں، پھر منا میں قیام کرتے ہیں۔ 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارتے ہیں، لیکن سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے شیطان کو، اور آخر میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ 12 تاریخ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ شیطان کو کنکریاں مارنا حج کے واجبات میں سے ہے۔
رمی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں منا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو کر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج کی ادائیگی کے لیے لے کر چلے تو جمرہ عقبہ کے پاس شیطان ظاہر ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس پر مارے جس سے شیطان چلا گیا۔ جمرہ وسطیٰ کے پاس پھر شیطان ظاہر ہوا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں مارے۔ 3 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مارے۔ منا میں مسجد خیف ہے جس میں بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے نمازیں ادا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 5 نمازیں ادا کی۔ آج میرے ہم سفر مولانا مراد بخش الحسنی صاحب اور میرے بھائی حاجی بشیر احمد مینگل، بھائی حاجی نذیر احمد مینگل اور بھتیجے طارق جان مینگل ہے۔